الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، اور خاص طور پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ذہن میں رکھیں صاحب کہ گھرانہ اہل بیت اس کائنات کا مرکز ہے، گھرانہ اہل بیت اس کائنات کا محور ہے، گھرانہ اہل بیت اس کائنات کی بنیاد ہے۔ اس گھرانے کا ایک ایک پھول انتہائی حسین، اور اس گھرانے کا ہر ایک پھول انتہائی خوشبودار ہے۔ جس کسی نے اس مطہر گھرانے کی کسی ایک پھول کی خوشبو کو پا لیا نا ناظرین، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قلب و روح کو معطر و منور فرما دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن سے نسبت رکھنے والا نجات کا حتمی پروانہ پا لیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ذہن میں رکھیے کہ گھرانہ اہل بیت کی انہی عظیم ترین کہکشاں میں ہمیں مختلف قسم کے ستارے ایسے نظر آتے ہیں جن سے رہتی دنیا تک گناہگار اپنے قلوب کو چمکاتے رہیں گے اور منور کرتے رہیں گے، اور نور اہل بیت کی اسی آسمان میں ایک انتہائی شاندار ہستی کی بارگاہ میں آج ہم سلامی پیش کرتے ہیں، جن کا بلند مرتبت کردار رہتی دنیا تک ایک ایک عورت کے لیے بے مثل و بے مثال ہے، جو ایک طرف تو جرت و بہادری میں زینبی کردار کا سراپا نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف بچپن ہی سے علم و حکمت، پاک دامنی اور عصمت کا عظیم مینار بن جاتی ہیں، جن کے والد گرامی باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و حکمت سے مزین، معرفت الہی کے شاہکار، زہد و تقوی کے پیکر، جود و سخا کے سمندر، اور وارث علم نبوت اور پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امین ہیں، جن کے بھائی والی خراسان امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فلک کے امامت کے 8ویں حسین ترین ستارے ہیں، جن کی محبت اپنی پیاری ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ دیدنی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قدرت نے ایک بار پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت کا حسین ترین شاہکار حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی صورت دنیا کو دکھایا ہو۔ ناظرین کرام، آپ کی زندگی انتہائی سادہ اور تکلفات دنیاوی سے خالی تھی، ہمیشہ رضا الہی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیا کرتی تھی، اور یہ گھرانہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ ناظرین، جمی خلائے گھر بار اور وطن کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ترک دنیا کو اختیار کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی مختصر ترین زندگی تقوی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی، بلکہ زہد و تقوی کے مقام پر یعنی اپنے عروج پر آپ فائز تھیں۔ آپ کو اپنے رب کا کامل عرفان حاصل تھا، آپ خدا کے دین یعنی شریعت و طریقت کی پوری طرح معرفت رکھتی تھیں، آپ انتہائی باحجاب اور پردہ نشین خاتون تھیں۔ آپ کو اپنے جد بزرگوار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث یاد تھیں، آپ سے محدثین کی کثیر جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ باکمال ہستی ہیں جنہوں نے ابتدا ہی سے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں والدین اور بہن بھائی سب کے سب اخلاقی فضیلتوں سے صرف آراستہ نہ تھے، بلکہ اخلاقی منازل کی معراج پر تشریف فرما تھے۔ عبادت و زہد، پارسائی، تقوی و صداقت و حلم، مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت، جود و سخا، رحمت و کرم، عفت و پاک دامنی، ذکر و فکر اور جرت و بہادری اس پاک سیرت اور نیک خاندان کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ ناظرین کرام، سب کے سب برگزیدہ، سب کے سب رشد و ہدایت کے پیشوا، امامت کے درخشاں رہبر اور سفینہ انسانیت کے
ہادی و ناخدا تھے۔ یہ گھرانہ اسرار الہی کا خزانہ اور علم و حکمت کا سرچشمہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ تمام اوصاف، یعنی یہ جو جتنے بھی اوصاف میں نے گنائے جو اس گھرانے کا خاصہ ہیں، آپ اس کا مرقع و مرصع تھیں۔ آپ نے ابتدائی طور پر اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ہونے والے ظلم و ستم کو بھی دیکھا اور ان سے تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر والد ماجد کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے بھائی جان حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ اپنی مختصر سی آیات طیبہ میں اس منزل کو پہنچی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں امام علی رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور دینی حوالے سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علمی اور اخلاقی مقام انتہائی بلند ترین ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ایک ایسی ہستی کہ جن کا تعارف قرآن کروائے، جن کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں، 28 برس مجموعی طور پہ آپ کی ظاہری عمر، لیکن 28 برس میں آپ مصائب سے بھی گزری، مسائل سے بھی گزری، عظیمت کا راستہ بھی اختیار کیا، بہت مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ خاندانی عظمتوں سے آغاز کیجئے، ان رفتوں سے آغاز کیجئے، اور پھر آپ سلام اللہ علیہ کی پیدائش اور جو ابتدائی حالات تھے وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پاک لوگوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم زندگی میں ان سے محبت رکھیں اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمارا حشر انہی پاک لوگوں کے ساتھ آمین کرے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک تو یہ معیار قائم کیا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ۔ اس میں مرد اور عورت کی تمیز قرآن پاک نے ختم کر دی کہ یہ ضروری نہیں کہ مردوں کو بلند مقام حاصل ہو، عورتوں کو نہ ہو۔ اوکے۔ تو حیات جاویدانی پانے والے یہ نفوس قدسیہ، ان کے متعلق کی رب کریم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایمان والو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو تم میں زیادہ تقوی والے ہیں ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ واہ، وہی مکرم ہے، وہی تکریم جو ہے وہ مطلوب ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا بھی کوئی پرسان حال ہو۔ واہ سبحان۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیسی بنیاد قرآن کریم نے ان پاک لوگوں کا ذکر عطا کرنے کے لیے ہمیں عطا فرما دی ہے، تاکہ ہم انہی پاک لوگوں کا ذکر کونوا مع الصادقین کی روشنی میں کرتے رہیں۔ اب جس پاک ہستی کا آج ہم نام لے رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کی خاندانی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ آپ برج امامت سے طلوع ہونے والی ماہ طابہ ہیں۔ واہ۔ آغوش امامت میں پرورش پانے والی ضیائے جاویداں ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ امام کی پڑپوتی، امام کی پوتی، امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان۔ کیا کہنا، کیا کہنا، کیا ذکر کریں ہم ان کی بلندیوں کا کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو مرتبہ و مقام عطا کیا، جو خاندانی فضیلت عطا فرمائی، وہ ہر لحاظ سے۔ سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ السلام، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا ذکر کیا۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت نجمہ کے بارے میں بھی علماء نے بڑی خوبصورت باتیں لکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ مطہرہ حضرت حمیدہ ہیں، ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ یہ نجمہ کو کنیز تھیں، انہیں خرید کر موسیٰ کاظم کے حوالے کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شکم اطہر سے امام علی رضا نے رونما ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ اور حضرت نجمہ فرماتی ہیں کہ جب علی رضا میرے شکم میں تھے تو میں جب خواب میں ہوتی تھی تو مجھے ان کی تسبیح اور تحلیل کی باقاعدہ آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس نیک خاتون سے ایک تو علی رضا عطا فرمائے، سبحان اللہ۔
اور حضرت فاطمہ بھی انہی کے بطن سے ہیں. سبحان. یعنی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ ان کا اس طرح سے وجود میں آنا گلستان رسالت چمنستان ولایت کی اس کلی کی فیضان مصطفیٰ ہے. فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا ان حالات میں دنیا کے اندر تشریف لانا اور پھر یہ کہ کچھ عرصے بعد سیدنا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وصال پا جانا اور اس کے بعد امام علی رضا ان کا نگران ہونا، کیونکہ آپ ان سے عمر میں 18 برس چھوٹی ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے جس انداز سے ان کی نگرانی کی اور ایسے ماحول میں کہ مدینہ منورہ کی فضائیں اس وقت کہیں امام مالک کہیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ماں کی روشوں کی وجہ سے پورا شہر علم و عرفان سے مہک رہا تھا، اور انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ابتدا میں انہوں نے ایک تو گھرانہ یہ ہے اور پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو جو سہولتیں ملی، ان کو جو فضائل ملے، ان سے مستفید ہونے کے بعد یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا مقام پا گئیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کو چاہے وہ قم میں دفن ہونے والی میری پوتی حضرت فاطمہ کے مزار پر ضرور جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اب ذرا آئیے تھوڑا سا تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، خواتین کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ویسے بھی اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بنیادی درسگاہ جو ہے وہ عموماً یا تو ماں ہوا کرتی ہے یا والد ہوا کرتے ہیں، اور جن کو وہی بات ہے، کیا خوبصورت تمہید حضور نے فرمائی کہ جن کے دادا امام، جن کے والد امام، جن کے بھائی امام، جن کی پھوپھی مطلب جن کے اپنا دیگر مطلب بھتیجے، تو مطلب اماموں کا ایک سلسلہ ہے پورا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت جن ہستیوں کے زیر سایہ ہو، پہلے تو یہ بتائیے، پھر آپ سلام اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت تمہید اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. حضرت سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں علم کے لیے چند چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پڑھنے والا بچہ یا بچی ذہن اور قلب کی کون سی صلاحیتیں لے کر آ رہا ہے. تو خانوادہ نبوت کا فرد ہونے کے ناطے جن کے خمیر میں تقوی اور طہارت ازلی طور پر شامل ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر علم کے حصول کی، تلاوت قرآن کی، تزکیہ نفس کی، تعلیم و کتاب و حکمت کی وہ جو 4 فرائض ہیں نبوی قرآن نے بیان کیے، اس کی کتنی تڑپ ہوگی. تو اس وجہ سے اس خانوادے میں جس فرد کو بھی آپ دیکھیں گے نا، آپ کو شروع سے لے گا کہ ان کو پڑھنے کا شوق، ان کو عبادت کا شوق، ان کو تقوی کا شوق، یہ چیزیں ساتھ ساتھ ودیت تھی. پھر دوسرا دیکھیں پڑھانے والے کون ہیں، جن کو امام موسیٰ کاظم خود پڑھیں، جن کو ان کی والدہ نجمہ خاتون خود پڑھیں، جن کو ان کے بھائی امام علی رضا خود پڑھیں. تو حیرانگی ہوتی تھی وہ کیا کچھ نہیں پڑھاتے ہوں گے، سبحان اللہ، کیا کچھ نہیں سمجھاتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور تربیت اور اخلاق اور عبادت کے جو مظاہر ہوئے اور پھر راہ عظیمت، وہ لگتے ہے کہ یہاں ساری بنیادیں آپ کو نظر آئیں گی. بلکہ اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے جو پرتو منتقل ہوا، جو فیضان منتقل ہوا، یعنی دادا حضور سے بات. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ویسے تو ائمہ اہل بیت سارے علم و معرفت کے پہاڑ تھے، لیکن 2 جگہ علم و معرفت جوبن کے ساتھ پھوٹا. جی. ایک امام جعفر صادق کے ہاں اور ایک امام علی رضا کے ہاں. یہ خود کہا جاتا تھا کہ امام علی رضا نے علم کو ظاہر کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جن کے ہاں علم ظاہر ہو رہا تھا اور ان کے ظہور علم کو سب سے پہلے دل و دماغ کا جو دامن سمیٹ رہا تھا وہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم تھی، آپ کی سب سے چھوٹی بہن. تو یہ اس خانواد میں قدرتی تھا. اچھا، اس کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، یہاں اگلی بات بھی کر دوں. ہمیشہ یاد رکھیں جیسے استاد ہوتا ہے اور شاگرد، جی،
3 طرح کی چیزیں شفٹ ہوتی ہیں، جی لفظ بھی، معنی بھی، روحانیت بھی۔ تو یہاں تینوں علوم منتقل ہوتے، علم ظاہر بھی آ رہا تھا، واہ علم باطن بھی آ رہا تھا، واہ علم معرفت بھی آ رہا تھا۔ واہ یہی وجہ تو تھی کہ جب آپ سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو آپ صرف ظاہری سوالات نہیں بتاتے، ان کے باطنی رموز بھی بتاتی تھیں، واہ بلکہ معرفت و حقیقت کی گفتگو بھی کرتی تھیں۔ واہ اب جس طرح آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ بڑا خوبصورت واقعہ، آپ کی عمر 10 سال کی ہے، جی اب 10 سال کی عمر کو آپ اندازہ لگائے کتنی چھوٹی عمر ہے، صحیح، تو لوگوں نے ایسے مسائل جو ان کو کسی اور جگہ سے حل نہیں ہو رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے یہ مسائل و سوالات ہم امام موسیٰ کاظم کے پاس لے کر جائیں۔ جی وہ بڑے علمی، بڑے مستند، معرفت بھرے سوالات تھے۔ وہ جب یہاں آئے تو امام موسیٰ کاظم کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، جی تو آپ کی بیٹی کو جب اندازہ لگا تو وہ چونکہ باحجاب اور پردے کا بہت گہرا اہتمام تھا، تو خادمات کے ذریعے وہ سوالات آپ نے لیے، ٹھیک، پہلے ان کی ضیافت کی، پھر سوالات لینے کے بعد ان کو پیغام بھجوایا کہ اگر میرے والد صاحب کا انتظار کریں تو یہاں رہیں، ٹھیک اگر کہتے ہیں تو میں ان کے جوابات لکھ دیتی ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے جب ان کے جوابات لکھے، اور حیرانگی یہ تھی کثرت کے ساتھ قرآنی آیات واہ اور کثرت کے ساتھ حدیثیں آہا اور اجتہاد آہا اور معرفت کا رنگ۔ واہ جب انہوں نے وہ جوابات پڑھے وہ حیران رہ گئے، اور خادمات سے پوچھتے تھے یہ کون ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی بہت عمر کی خاتون ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم کی 10 سال کی بچی ہے۔ آئے ہائے، اب وہ جوابات لے کر جب وہ جا رہے ہیں، راستے میں امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوتی ہے، اب ان کو بھی لگتا ہے کہ خوشبو آ گئی تھی حضرت فاطمہ کے علم کی، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جوابات ذرا مجھے دکھائیں۔ جب انہوں نے وہ جوابات دیکھے تو بہت مسکرائے بھی صحیح، اور سنا یہاں تک بھی جذباتی جملہ بھی ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اتنی ہی چھوٹی عمر میں اتنی قابل اور لائق ہیں۔ واہ، اور کیوں نہ وہی بات ہے نا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی، روحانیت بھی، سارا کچھ فیضان جو ہے اسی در کا، اسی گھرانے کا ہے۔ اب آئیے ذرا جو القابات آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے ہیں، لقب ظاہر ہے انسان کی شخصیت، اس کے کردار، اس کی ہستی کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک پاسورڈ ہوا کرتا ہے، ایک اس کی آئی ڈی ہوا کرتی ہے، ایک اس کی شناخت ہوا کرتے ہیں۔ القاب بنیادی طور پر بتاتے ہیں کہ ہستی جو ہے وہ اپنے اندر کن کن فضائل کو اور کمالات کو سموئے ہوئے ہیں۔ کئی القابات آپ کے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، خواتین اہل بیت کا یہ اعزاز اور یہ فضیلت ہے کہ ذات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو فیضان ہے وہ نسل در نسل ان میں منتقل ہوتا رہا۔ لا ریب، آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ صورت میں بھی فاطمہ ہیں اور سیرت میں بھی فاطمہ ہیں۔ واہ سبحان، اور نام کے سے بھی اعتبار سے فاطمہ بھی فاطمہ ہے اور کردار کے اعتبار سے بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے القابات کی بات ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ لگنے والے القابات نام کو زینت بخشتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام القابات کو زینت بخشتا ہے، کیا کہنے، اور وہ جو نام والا ہے وہ اپنے عمل سے ان القابات کو ثابت کرتا ہے، اور وہ القابات سجتے ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ واہ، انہی ہستیوں میں سے حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہما آپ کی ہستی ہے۔ اور پھر آپ کے القابات کو اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کا پرتو تھی اور ان کی سیرت اور کردار آپ کی ذات میں نظر آتا تھا، تو پھر تو آپ کے القابات کا شمار ہی نہیں ہے۔ یعنی پھر آپ سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، ساجدہ بھی ہیں، قانتہ بھی ہیں، شافیہ بھی ہیں، مقدسہ بھی ہیں، معطرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، منورہ بھی ہیں، عفیفہ بھی ہیں۔ اور پھر ان القابات میں سے کچھ القابات ہیں جو معروف ہیں آپ کے، اور ان القابات میں سے ہر لقب کے پیچھے قرآن بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ ان القابات میں سے ایک آپ کا لقب ہے تقیہ، ایسی متقیہ جو متقین سے متقین کی طرف منتقل ہوئی، اور متقین کے درمیان وہ پروان چڑھی، متقین کے جھرمٹ میں انہوں نے زندگی گزاری، متقین کے جھرمٹ میں وہ دنیا سے پردہ کر گئی اور متقین کی جماعت سے جا کر مل گئی۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے زاہدہ۔ زاہدہ ایسی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی تکلفات سے اور دنیا کی رنگینیوں سے کوسوں دور کر لیا،
اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا پر قربان کر دیا۔ واہ۔ اور زہد کی وہ تعریف جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جب آپ سے پوچھا کہ زہد کیا ہے، آپ نے فرمایا قرآن نے تو 2 جملوں میں زہد کو بیان کیا۔ کیا؟ فرمایا سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تم سے چلی جائے، فنا ہو جائے، اس کا غم نہ کرو، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر کبھی تکبر نہ کرو، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اس زہد کی تعریف کی جو عملی تصویر تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے طاہرہ، اور یہ ایسی طاہرہ ہیں کہ یہ جو آپ کا لقب ہے اس کے پیچھے قرآن بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرا خاندان ہے، اللہ نے اس خاندان سے کمی اور نقص کو دور کر دیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آپ کا لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ واہ۔ اور کرم اور بندہ نوازی اور لجپالی اور شفقت اور محبت وہ تو اس خاندان کے بچے بچے میں نظر آتی ہے، اور سخاوت اور فیاضی تو ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑی ہے۔ واہ جی واہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا جو معنی اس خاندان نے سمجھایا ہے وہ کمال ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اور یہ ایسے کریم ہیں کہ زمین کے اوپر ہوں تو تب بھی کرم کرتے ہیں، زمین کے اندر ہوں تو تب بھی کرم کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آج دیکھ لیجئے نا، ایسے ہی میں آپ کا مزار مبارک جو ہے مرجع خلائق بنا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، زمین کے اوپر ہوں تو تب بھی نوازتے ہیں، زمین کے نیچے ہوں تو تب بھی نوازتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے رشیدہ۔ رشیدہ کا معنی ہدایت یافتہ، صراط مستقیم پر چلنے والی۔ دیکھیے ہم تصور کریں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، آل ہے، اور دوسرا قرآن ہے۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ جن کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا گمراہ نہیں ہوتا تو ان کی اپنی ذات کے ہدایت یافتہ ہونے کا کیا عالم ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صراط مستقیم پر چلنے والے۔ پھر ایک لقب آپ کا ہے شفیع روز جزا۔ یہ ایسا خاندان ہے کہ اس کا بچہ بچہ شفاعت کرے گا، اس کا بچہ بچہ شفیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خاندان بنو ہاشم کا کوئی شہزادہ یا شہزادی دیکھتے وہ فوراً فرماتے مجھے بھول نہ جانا، میری شفاعت کرنا کل قیامت کے دن۔ آپ سے سوال ہوا کہ کیا خاندان بنو ہاشم کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی شفاعت کریں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس خاندان کا بچہ بچہ شفیع ہے، جس کی وہ شفاعت کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ جو ذکر ہے آج، اس سے ہمیں امید نہیں یقین کامل ہے کہ خاتمہ بالایمان بھی ہوگا، شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ آمین۔ گلشن ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی انتہائی حسین ترین پھول، حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کا مکمل طور پہ عکس جمیل ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کی مکمل طور پہ روشن دلیل ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل بیت کے علم اور اہل بیت کے روحانیت کی مکمل طور پہ کسٹوڈین ہیں۔ آج خواتین لفظ خاتون کے اگر معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیں، اگر عورت کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیں، یقین مانیے ناظرین ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہمیں سمجھ آ جائے۔ عورت کو عورت بنانے والی یہ خواتین ہیں، یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عورت کو مقام اور مرتبہ دیا اور بتلایا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس پہلو کی طرف کہ جو کہ بڑا ان کی زندگی کا، ان کی حیات طیبہ کا حسین ترین پہلو ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جس انداز سے اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جو آپ کو خاص مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ وجہ ہے کہ کئی اولادیں لیکن آپ جو ہیں وہ ستارے کی مانند جو ہے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بتائیے ذرا۔ محترم جنید اقبال صاحب، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے سامنے یہ بات رکھی کہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سے اس نبوت کے محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ٹھیک۔ اگر میں تم سے کوئی اجر کا سوال کرتا ہوں، کوئی چیز مانگتا ہوں، تو وہ یہ کہ میرے اہل بیت کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ۔
یہاں مودت کا لفظ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ محبت کا جہاں آخری نقطہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب قرآن کریم کھلے انداز میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہا ہو تو کیا اہل بیت اطہار کے مقدس افراد ان حقیقتوں سے ناآشنا تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مرتبہ و مقام ہے، اس لیے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ساری اولاد، کثیر العیال تھے آپ، وہ سارے کے سارے نمونہ تھے، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت نے امام علی رضا کو ایک مرتبہ اور مقام دیا اور وہ بلندیوں پر چمکے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے خوشخبری سنا دی تھی کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے امام علی رضا اس مرتبہ مقام پر ہوگا کہ انہیں امامت ملے گی۔ اللہ۔ اب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، جو بھی ہم ان کے لیے دعائیہ کلمہ زبان پر لائیں، یقیناً اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو مردوں میں علم اور عمل کے لیے تیار کیا، جس طرح اللہ کی مخلوق ان کے دربار پر حاضر ہوتی تھی، بلکہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو بد نصیبی سے وہاں کے جو حکمران جتنے بھی آتے رہے ان کی نظروں میں کھٹکتے رہے۔ ایسا ہی ایسا ہی، کیونکہ ظاہری طور پر یہ حسن و جمال کے پیکر تھے، ایسا ہی علمی طور پر بلندیوں پر فائز تھے، بالکل ایسا ہے، اخلاق اور عادات میں اور لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت میں مثالی تھے، ایسے ہی۔ اس لیے وہ حکمرانوں کی مصائب کا اور آلام کا بھی شکار رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاشرے کے اندر رہ کر علم و فضل کی جو سرپرستی کی اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ صرف علی رضا نے اپنے تک نہیں رکھا بلکہ عورت بھی چونکہ معاشرے کا اسی طرح برابر کا حصہ ہے، وہ ذمہ داری فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ کے سپرد تھی کہ وہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جس انداز سے کام کر رہی تھی، اس بنا پر حضرت امام علی رضا کا ان کے ساتھ محبت ہونا، اور پھر یہ کہ ایک خاص طور پر علماء نے بات لکھی کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ الا ان للہ حرمن، یاد رکھو اللہ کا ایک حرم ہے، وہ مکہ، اور وہ مکہ مکرمہ ہے۔ یاد رکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ پاک ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے لیے قم، چھوٹے کوفے کے طور پر ایمان والوں کے لیے حرم کی حیثیت رکھے گا۔ علی رضا اپنی بہن کے اخلاق اور ان کی محنت کی بنا پر ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میری بہن کی قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ، جن کے بارے میں آپ نے بھی کلمات کہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح وہ بغیر پڑھے معلمہ تھی، معلمہ غیر و معلمہ، بغیر سکھائے، بغیر کسی کے پڑھائے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کمالات سے نوازا تھا۔ تو ان کمالات کی بنا پر علی رضا جانتے تھے کہ جس طرح مردوں کے اندر مجھے محنت کرنی ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے نمونہ بننا ہے، اللہ نے میری بہن کو بھی یہ شرف عطا کیا ہے، وہ بھی میری طرح اس مقام پر آئے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت امام علی رضا جو تھے اپنی بہن سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ ماں کے ساتھ اس قدر پیار کرتے تھے، انہیں ہر مقام پر، اور پھر بہن بھی اسی طرح ان سے پیار کرتی تھی۔ ایسا ہی۔ اچھا ایک بات اس میں پروفیسر صاحب اور بھی بڑی اہم ہے، اور یہ ظاہر ایک نیچرل فینومنا ہے، جب والد گرامی جو ہیں وہ اوائلی عمری میں جو ہے وہ پردہ فرما جائیں یا کسی وجہ سے کوئی اور ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جائے، اب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ان کی شہادت ہو گئی، آلموسٹ کوئی 10 برس آپ کو میسر آئے، وہ بھی ظاہر ہے جیل، قید و بند، سارے معاملات وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اب 173 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 183 ہجری میں جو ہے امام موسیٰ 10 برس ٹوٹل، اور اس میں نے آپ کہا نا قید و بند وغیرہ، تو وہ جو ظلم اور جبر، ظاہر ہے جو اموی خلفاء نے جو کنٹینیو مطلب ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھا تھا، اس کی کنٹینیوٹی پھر ہمیں عباسی خلفاء میں بھی نظر آتی ہے، یعنی وہ جو بغض اہل بیت ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس سفوکیشن میں، اس حبس کے ماحول کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے سروائیو کیا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے یوں کہیے دوسرے لفظوں میں، اگر میں غلط نہ ہوں مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا، ایک بھائی کا نہیں ایک والد کا بھی کردار ادا کیا۔
امام موسیٰ کوئی کاظم شک علیہ السلام نہیں کی کہ امام علی رضا سرپرست کے طور پر سب کو دیکھ رہے جی، ہیں، جی، جی، جی۔ لیکن اپنی اس بہن کے بارے میں خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت کی تھیں اور جس انداز سے وہ معاشرے کے ایک حصے عورتوں کے اندر وہ کام کر رہی تھیں، وہ ان کے سامنے تھا۔ اور پھر جو بات آپ فرما رہے ہیں، آپ وہ نیشہ پور کا واقعہ دیکھیں کہ جو ہی امام علی رضا نقاب اوڑے ہوئے پہنچتے ہیں، کس طرح وہاں کے علماء اور عوام امڈ آتے ہیں، عوام کا ان کی طرف اس طرح سے رجوع کرنا آل رسول ہونے کی بنا پر، اہل علم ہونے کی بنا پر، اہل عمل ہونے کی بنا پر، وہ ان حکمرانوں کو نہیں بھاتا تھا۔ اور پھر سلسلۃ الذہاب کی وہ روایت سنا دیں، وہ جو اسرار کے بعد پوری آپ نے سنائی تھی اس وقت۔ انہوں نے پھر جب یہ روایت سنائی تو اس کو تو سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو راویوں کے نام امام علی رضا نے لیے ہیں، میں اگر صرف یہ نام لے کر کسی بیمار پر دم کر دوں وہ تندرست ہو جائے، بالکل جس حال میں بھی ہو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے۔ تو اس بنا پر سیدنا امام علی رضا اپنی بہن سے پیار کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا، آج جس جگہ وہ آرام فرما ہیں، جی جی جی، وہاں لوگوں کے دل کس طرح کھچے سر لاکھوں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لاکھوں افراد جو ہے وہ فیضان حاصل کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بڑی خاص جو مطلب مجھے اہل بیت اطہار، خاص طور پر گھرانہ اہل بیت اطہار میں نظر آتی ہے کہ ظاہر پوری کائنات کے لیے آپ انسپریشن سورس ہیں نا، اس میں یہ گھر تو وہ ہے، یا وہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ کائنات کو جو بھی انسپریشن چاہیے، جو انسپریشن اس گھرانے سے لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آئیے آپ کو کتاب الشفا میں کے پاس لیے چلتے ہیں، اور کتاب الشفا میں آج آپ کو بتلاتے ہیں بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کا عمل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ نازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، دل سے تکبر دور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ فاطمہ معصومہ پر اللہ کی رحمت دیکھیے، مصطفیٰ کے نور کی حاصل ہے نسبت دیکھیے، فاطمہ معصومہ پر اللہ کی رحمت دیکھیے، ان کے علم و فضل پر ہے متفق اہل نظر، باب شہر علم سے ہے ان کی قربت دیکھیے، باب شہر علم سے ہے ان کی قربت دیکھیے، سیدہ زہرا سے شان فقر ان کو مل گئی، بانٹتی ہے دونوں ہاتھوں سے یہ دولت دیکھیے، بانٹتی ہے دونوں ہاتھوں سے یہ دولت دیکھیے، ذکر و فکر و حق شناسی میں بھی ہے وہ با کمال، ان کا اسوہ دیکھیے، ان کی سیادت دیکھیے، ان کا اسوہ دیکھیے، ان کی سیادت دیکھیے۔ اور شعر دیکھیے، زہد و تقویٰ میں
فاطمہ زہرا بطول اور ان میں حضرت زینب کی جرت دیکھیے اور ان میں حضرت زینب کی جرت دیکھیے موسیٰ کاظم کی انہیں ساجد وراثت مل گئی موسیٰ کاظم کی انہیں ساجد وراثت مل گئی یہ کرامت دیکھیے فضل و شرافت دیکھیے مصطفیٰ کے نور کی حاصل ہے نسبت دیکھیے فاطمہ معصومہ پر اللہ کی رحمت دیکھیے